اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے مرنے پر بعض لوگ اس کے جنتی یا جہنمی ہونے کا فیصلہ سنا دیتے ہیں، فلاں جنتی ہے، اور جو مخالفین ہیں ان کو جہنم کے کنارے تک اپنے ہاتھ سے چھوڑ کر آنے کا بھی شوق چڑھا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے علم میں ہے، اس لیے کسی کو جنتی یا جہنمی نہ کہیں۔ کوئی نیک ہے تو اس کے لیے خیر کی امید رکھیں، نہیں معلوم اس کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اللہ ہمیں برے خاتمے سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسی طرح اگر کوئی برا ہے تو کیا معلوم مرنے سے پہلے وہ توبہ طائب ہو جائے اور اللہ کے پیاروں میں شامل ہو جائے۔ تو کسی کے لیے کنفرم یہ کہہ دینا کہ یہ شہید ہے، یہ جنتی ہے، یہ مرحوم ہے، یہ مغفور ہے، یہ خاص اللہ مالک کا معاملہ ہے، اللہ کے علم میں ہے کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے، کس کو اللہ نے معاف کر دینا ہے اور کس کی پکڑ ہونی ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہاں، جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دی گئی جنتی ہونے کی، ان کے بارے میں گواہی دی جائے گی۔ اور اسی طرح جو کفر پر اور کھلے ہوئے شرک پر مرے، جس کی خبر ہمیں کتاب و سنت سے مل گئی کہ اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ مرا، تو اس کے لیے یقینی بات ہے کہ جس نے شریعت محمدیہ کو تسلیم نہیں کیا، اسلام کو تسلیم نہیں کیا، اللہ کی توحید کو تسلیم نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اس کا جہنمی ہونا یقینی ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی یہودی اور عیسائی میری نبوت کے بارے میں سنتا ہے اور پھر مجھ پر ایمان نہیں لاتا اور اسی حال میں مر جاتا ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، وہ کما قال علیہ السلام۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 1243 نمبر روایت ہے، انصاری خاتون سیدہ ام علا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ان عورتوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب انصار اور مہاجرین کو بھائی چارہ ہوا تو ہمارے حصے میں سیدنا عثمان بن مظعون آئے، ہم انہیں اپنے گھر لے آئے، اچانک وہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں وہ فوت ہو گئے۔ تو ان کی وفات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدنا عثمان کو غسل دے دیا گیا تھا، جنازہ کفن میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ یہ خاتون کہنے لگی، ابو صاحب اللہ تم پر رحمت فرمائے، تمہارے لیے میری یہ گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں سرفراز کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما یدریک، تمہیں کیسے خبر ہوئی، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیسے پتہ لگا، ان اللہ قد اکرمہ، کہ اللہ مالک نے اس کو سرفراز کر دیا، کامیاب کر دیا، یہ تو غیب کی بات ہے، تمہیں اس بات کی کیسے خبر ہوئی؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ ان کو سرفراز نہیں کرے گا تو پھر کس کو سرفراز کرے گا؟ یہ آپ کے صحابی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ہوا فقد جاءہ الیقین واللہ انی لارجو لہ الخیر واللہ ما ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ انہیں اچھی حالت میں موت آئی ہے، میں ان کے لیے اللہ سے بھلائی کی امید رکھتا ہوں۔ یہ ہے وہ جملہ، آپ کسی کے لیے خیر کی امید رکھیں، بھلائی کی امید رکھیں، انشاءاللہ یہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہوگا، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کی خطائیں معاف فرما دے گا۔ یہ جملے کہنے چاہیے، بجائے یہ دادا بہشتی اور فلاں جنتی اور فلاں مغفور اور فلاں مرحوم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہو کر بھی اپنے متعلق نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا معاملہ ہوگا۔ یہ خاتون کہنے لگی کہ پھر اس کے بعد میں نے کبھی کسی کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دی۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یفعل بہ
میں نہیں جانتا کہ عثمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ جس کے ساتھ جو معاملہ ہوا اللہ نے وحی کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی، تو یہ یقینی خبر ہے۔ اس کے علاوہ مومن بندے کے لیے خیر کی امید رکھی جائے گی، بھلائی کی امید رکھی جائے گی، بطور دعا اس کے لیے الفاظ کہے جائیں گے، اللہ اس پر رحمت فرمائے، اللہ اس سے راضی ہو، اللہ اس کے درجات بلند کرے، لیکن یقینی طور پر کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کے فیصلے اپنی زبانوں سے ادا نہ کریں۔ صحیح بخاری 6707 نمبر روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ اس دن ہمیں سونے چاندی تو بطور غنیمت نہیں ملی، لیکن مال مویشی ہمیں ملے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ غلام ایک جگہ پہ گیا اور وہاں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ ایک انجانا تیر آ کے لگا اور اس تیر سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو صحابہ نے ان کے بارے میں کہا اسے جنت مبارک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، آپ کے سفر میں آپ کا ساتھی ہے، اور تیر لگتا ہے جو انجانا ہے، جس کے بارے میں کوئی جان نہ سکا یہ کدھر سے آیا، اور اسی سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو صحابہ نے اس کے لیے جنت کی گواہی دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھلا والذی نفسی بیدی، ہرگز نہیں، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان شملت التي اخذها یوم خیبر من المغانم لم تصبها المقاسم، اس نے ایک چادر مال غنیمت میں سے اٹھا لی تھی خیبر کے دن، تقسیم ہونے سے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لی۔ لتشتعل علیہ نارا، وہ چادر اب اس کو آگ بن کے لپیٹ چکی ہے، تم اس کے لیے جنت کی گواہیاں اور جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہو، جنت کی مبارکباد دے رہے ہو، اور حالانکہ حال یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے ایک چادر اس نے اٹھا لی، تقسیم سے پہلے ہی اپنے پاس رکھ لی، وہ آگ بن کر اب اس کو لپیٹ چکی ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا ایک یا دو تسمے لے کر اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قبول کر لیجئے، میں نے اس کو بھی حقیر جان کر، بے قیمت جان کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراک من نار او شراکان من نار، یہ آگ کے دو تسمے ہیں۔ یہ شدید وعید ہے کہ یہ مال تقسیم سے پہلے تم نے اپنی مرضی سے اپنے پاس رکھ لیا، تو یہ آگ کے تسمے ہیں، یہ آگ کی چادر ہے جو آگ بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ تو پیارے بھائی، خاص طور پہ وہ بھائی جن کے پاس امت کا پیسہ، امت کا مال، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، یا کسی بھی قسم کی کوئی امانت، کوئی ذمہ داری پہنچتی ہے، اس کے لیے یہ روایت جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ زندگی میں اپنے معاملات درست کر لو، وگرنہ دو تسمے بھی اگر چوری سے اپنے پاس رکھ لیے یا چھپا کے اپنے پاس رکھ لیے یا ان کو بے وقت جان کے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ تقسیم کے لیے پیش نہیں کیے، جمع نہیں کروائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو تسموں کو بھی آگ کے تسمے قرار دے دیے۔ دوسری طرف یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ پیارے بھائی، یہ جنتی اور جہنمی کے فیصلے اللہ کے علم میں ہیں۔ عقیدے کی بنیاد پہ ضرور کہا جائے گا کہ یہ عمل شرک اکبر ہے، اس کا ارتکاب کرنے والا وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے، وہ اللہ کی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ مشرک جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے، جیسے اس کا گزرنا ناممکن، اسی طرح مشرک کا جنت میں جانا ناممکن۔ اور کسی سے شرکی اکبر واضح طور پہ مل رہا ہو اور جب تک اس سے برات ثابت نہ ہو تب تک اس کو اہل ایمان والا پروٹوکول دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ لیکن کون جنت میں جائے گا، کون مغفور ہے، کون مرحوم ہے، کون بہشتی ہے، کون جنتی ہے، کون شہید ہے، یہ سارے معاملے غیب کے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ آپ دعا کیجئے، آپ رحمت کے جملے کہیے کہ اللہ اس کو جنت عطا فرمائے، اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے، یہ الفاظ کہنا درست ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پہ قائم رکھے،
اسی دین کا خادم بنائے رکھے، اس خدمت کو قبول فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔